دوسری رہی بات یہ کہ آپ کو شیعہ نام آتے ہی نفرت ہو جاتی ہے کہ یہ شیعہ ہے، یہ ہے۔ اے بیٹا کسی کی نہ مانو، اللہ کا قرآن، کسی مسئلہ کی کتاب نہیں قرآن۔ آؤ میں قرآن سے اپنے بیٹوں کا شیعوں کا تعارف کراؤں، تھوڑا سا تعارف۔ میں اس قابل ہی نہیں کہ شیعہ کا تعارف میں کراؤں، گناہ گار۔ آپ کو پتہ ہی نہیں شیعہ ہے کون، لیکن میں مین شیعہ کی بات کر رہا ہوں جس جو اردو صحیح ترجمہ آپ لے رہے ہیں۔ 10 دفعہ قرآن میں عربی میں شیعہ لفظ آیا ہے، 10 دفعہ، ایک دفعہ نہیں۔ قرآن کا ایک لفظ پڑھیں 10 نیکیاں ہیں، شین یا عین اور نون گنہ 4 ہوئے، 40 نیکیاں ملتی ہیں انسان کو۔ ترجمہ جو مرضی کرو، میں ترجمہ نہیں کر رہا۔ اب شیعہ آیا کہاں پہ یہ غور کرنا ہے آپ نے۔ سورہ صفات ہے، پارہ نمبر 3 ہے۔ اللہ نبی ابراہیم کو کہہ رہا ہے وَإِنَّ مِن شِیعَتِهِ لَا ابراہیم، آیت کا نمبر 83 سورہ صفات، وَإِنَّ مِن شِیعَتِهِ لَا ابراہیم۔ کھولو قرآن پڑھو۔ مولویوں نے آپ کو گمراہ کر دیا ہے، قرآن کی مخالفت کروا رہے ہیں آپ سے، تو کیوں آپ قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں؟ اب نبی کو کہا ہے شیعہ، جو مرضی ترجمہ کرو، پارٹی کر لو، شیعہ مانا گروہ کر لو، تابعہ دار کر لو، فرما بردار کر لو، پاک کر لو، جو بھی کرو گے نبی ابراہیم پہ لگنا ہے وہ۔ پھر دیکھو سورہ قصص میں فرعون کا اور موسیٰ کا واقعہ آ رہا ہے، وہاں پہ اللہ کیا کہہ رہا ہے وَإِنَّ مِن شِیعَتِهِ لَا ابراہیم، ایک ہے تو بھی اب ایسے گنتے جانا۔ ہَذَا مِن شِیعَتِهِ سورہ قصص میں، ہَذَا مِن شِیعَتِهِ وَهَذَا مِن عَدُوِّهِ، ایک موسیٰ کا شیعہ تھا، ایک موسیٰ کا دشمن تھا۔ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِی مِن شِیعَتِهِ، مدد مانگی موسیٰ کے شیعہ نے موسیٰ سے۔ اب یہاں سے آپ اندازہ کرو نا کہ موسیٰ کا شیعہ موسیٰ سے مدد مانگ رہا ہے، تم کہتے ہو یہ جاہلی مدد بھی کہتے ہیں، تو موسیٰ نے مدد کی بھی، وہاں پہ موسیٰ نے کیوں نہیں کہا کہ غیر اللہ سے مانگنا تو شرک ہے، تو اللہ سے مانگ۔ یہ بھی مسئلہ کلیئر ہوا آپ کا، ٹھنڈے دماغ سے سوچو نا۔ قرآن پڑھ رہا ہوں، کوئی حدیث نہیں جس کو ضعیف کہہ لے گا، نہ کوئی ناول پڑھ رہا ہوں، نہ کوئی ڈائجسٹ پڑھ رہا ہوں، اللہ کی کتاب ہے۔ انا نحن نزلنا ذکر وانا لہ لحافظون، اس قرآن کو اللہ کہہ رہا ہے میں نے اتارا ہے، میں خالق مالک کی اس کا محافظ ہوں۔ آپ کو اندازہ ہی نہیں آپ کیا کر رہے ہیں، آپ قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں۔ ہماری حکومت، میں ادب کرتا ہوں، احترام کرتا ہوں، میں اپنے ملک کی دفاع چاہتا ہوں۔ یہ شیعہ سنی تفرقے ختم کرو، لائیو چلاؤ، لائیو، میں آنے کے لیے تیار ہوں۔ شیعوں کا جو بھی عقیدہ ہے، ماتم قرآن میں، جاہلی مدد قرآن میں، گھوڑا نکالنا قرآن میں، گھوڑے کی قسمیں کھا رہا ہے اللہ، تو کیوں نفرت کرتے ہیں آپ؟ جن کو جو میرے بیٹے نہ سمجھ تھے، میرے بیٹا یہ کلپ میں نے آپ کے لیے بنوائے ہیں، حالات دیکھ رہے ہیں آپ کیسے ہیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اہل بیت کی خاطر میری 1000 زندگی بھی ہو، میں قربان کر دوں ان کی صفت و ثنا میں، تعریف میں، ان کا تعارف کروانے میں۔ میری زبان اس قابل نہیں کہ میں ان ہستیوں کا نام لوں، آپ کو بتایا ہی نہیں گیا، آپ کو اہل بیت کی شان کا بتایا ہی نہیں گیا۔ جو نوکر ہیں، اب میرٹ سے فیصلہ کرنا، ایک نوکر ہوتا ہے، ایک مالک ہوتا ہے۔ اب نوکر افضل ہے کہ مالک؟ تو آپ نے وارثوں کو چھوڑ کے، مالکوں کو چھوڑ کے غلاموں کو آگے لگا لیا، ان کو مان لیا۔ یہ تحقیق کیا کرو۔ نبی کے بعد اگر اطاعت کسی کی ہے، فقط مولا علی کی، اولاد علی پاک کی، یہ ہے میرے بیٹا، غور کیا کرو۔ 3 ہدایتیں ہیں قرآن میں، آتی اللہ و آتی رسول و اولی الامر منکم، اللہ کی، رسول کی اور صاحب اولی الامر کی۔ اب جو اللہ کا امر ہے وہ خلقت نہیں، ہم جتنے بھی ہیں، جس بھی صحابی نے نبی پاک کی اطاعت کی، مولا علی کی اطاعت کی، پاک، طیبہ، طاہرہ، مطہرہ، زکیہ، پارسہ، حافظہ، ساجدہ، قاریہ، حجاب اللہ، پاک بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، جس نے بھی میری آقا زادی مرشد زادی کا ادب کیا، احترام کیا، اس صحابی کی پاؤں کی خاک، میں قاری دلاور حسین کی آنکھوں کا سرما۔ میرے بیٹا ان باتوں کی تحقیق کرو، مرنا انسان نے ایک دن، یہ جان چھوڑ جانا ہے۔ آپ کو نہیں پتا آپ کتنا ظلم کر رہے ہو، یہ ہستیوں کے ساتھ کتنا ظلم کیا ہے آپ نے۔